الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج ہم سنیں گے روز محشر ادنا سا مومن کا مقام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ پل صراط پر اپنے نور کے مطابق گزریں گے، ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی دیر میں گزریں گے تو بعض بجلی کی طرح، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے تو بعض ستارے ٹوٹنے کی طرح، بعض ہوا کی طرح گزریں گے تو بعض گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، اور بعض کجوا باندھنے کی طرح گزریں گے، یہاں تک کہ جس سے اس کے قدموں کے ظاہر پر نور عطا کیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلے گا۔ ایک ہاتھ کھینچے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، ایک پاؤں کھینچے گا تو دوسرا پھنس جائے گا، اس کے پہلو کی آگ پہنچ رہی ہوگی، وہ چھٹکارا پانے تک اسی کیفیت میں رہے گا۔ پھر جب آزاد ہو جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا گیا، کہ مجھے عذاب کے دیکھنے کے بعد اس سے نجات عطا فرمائی۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر ایک تالاب کی طرف جائے گا اور اس میں غسل کرے گا، اور اہل جنت اور ان کے رنگوں کی خوشبو آئے گی تو وہ دروازے کے سوراخوں سے جنت کی نعمتیں ملاحظہ کر کے عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تو جنت کا سوال کرتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے؟ تو وہ کہے گا، میرے اور اس کے درمیان پردہ عائل کر دے، یہاں تک کہ میں اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکوں۔ پاس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا، یا اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، گویا کہ وہ محل اس کی نسبت سے ایک خواب ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار عز و جل، مجھے یہ محل عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو کوئی دوسری چیز مانگ لے۔ وہ عرض کرے گا، نہیں ہے میرے پروردگار عز و جل، تیری عزت کی قسم، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس سے بہتر بھی کوئی محل ہو سکتا ہے، وہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس میں جائے گا اور اپنے سامنے ایک اور محل دیکھے گا، اور اسی طرح کہے گا جیسے پہلے کہا تھا۔ پھر وہ اس میں بھی داخل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس سے دریافت فرمائے گا، تجھے کیا ہوا کہ کچھ نہیں مانگ رہا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے پاک پروردگار، میں تجھ سے مانگتا رہا یہاں تک کہ مجھے اب تجھ سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے ابتدائی دنیا سے فنائے دنیا تک کی مثل اور اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دوں؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ رب العزت،
کیا تو مجھ سے استہزاء فرما رہا ہے حالانکہ تم رب العزت ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا نہیں بلکہ میں اس پر قادر ہوں، لہذا مانگ۔ تو وہ عرض کرے گا کہ میری ملاقات لوگوں کے ساتھ کرا دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ لوگوں سے ملو، لہذا وہ چل پڑے گا اور جنت میں لپک لپک کر چلے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب پہنچ جائے گا تو اس کے سامنے ایک موتیوں کا محل کھڑا کیا جائے گا، تو وہ سجدے میں گر جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کی، یا مجھے پروردگار عز و جل کا دیدار کرایا گیا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا یہ تو تیرے ہی محلوں میں سے ایک محل ہے۔ پھر وہ ایک شخص سے ملے گا تو شکر کے سجدوں کے لیے تیار ہو جائے گا، اسے کہا جائے گا ٹھہر جا، تو وہ عرض کرے گا میرے خیال میں تم یقیناً فرشتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تو آپ کے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی اور خدام ہوں، ایک خادم ہوں، میرے ماتحت میرے جیسے ہی 1000 خزانچی ہیں۔ چنانچہ کہ وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کا دروازہ کھول دیا جائے گا جو ایک ہی موتی کا ہوگا، اور اس کی چھتیں اور دروازے اور تالے اور چابیاں بھی موتیوں سے ترشیدہ ہوں گی۔ اس کے سامنے کا محل سبز ہوگا جو اندر سے سرخ ہوگا، اس کے 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اندر سے سبز محل کی طرف کھلے گا، ہر دروازہ محل کے دوسرے محل کی طرف کھلے گا کہ جس کا رنگ مختلف ہوگا۔ ہر محل میں تخت اور بیویاں اور 9 عمر خادمائیں ہوں گی جن میں سب سے کم حسین بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ اس پر 70 اولے ہوں گے، اس کے اولوں کے اندر سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، اس کا سینہ اس کے لیے اور اس کا سینہ اس کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اس سے پھیرے گا تو اس کی آنکھوں کے حسن میں پہلے سے 70 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اس سے کہے گا خدا کی قسم تو میری آنکھوں میں 70 گنا زیادہ حسین نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جواب دے گی بے شک آپ میری آنکھوں میں 70 گنا زیادہ حسین نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسے کہا جائے گا نیچے جھانک، وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا تیری سلطنت 100 سال کی مسافت تک ہے، جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نہیں سن رہے کہ ام عبد کے بیٹے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ادنا جنتی کے متعلق کیا بتا رہے ہیں؟ جب ادنے جنتی کا یہ مقام ہے تو پھر اعلیٰ جنتی کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، اعلیٰ جنتی کا مقام وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی حدیثیں ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن بندے سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ بروز قیامت
بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کے متعلق کہ کن کاموں میں گزاری، اور نمبر 2، علم کے متعلق کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور نمبر 3، مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر 4، جسم کے متعلق کہ کن کاموں میں پرانا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں گنوائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ بروز قیامت نیکیوں کے پہاڑ کی حیثیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر ایک شخص اللہ رب العزت کی اطاعت میں یوم پیدائش سے بوڑھا ہو کر مرنے کے دن تک چہرے کے بل گرا رہے تو پھر بھی اس سے قیامت کے دن حقیر ہی سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا کی طرف لوٹا دیا جاتا تاکہ وہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا۔ ادنا دنیاوی نعمت کی قیمت۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن ابن آدم کے 3 رجسٹر نکالے جائیں گے، ایک میں اس کے اچھے عمل لکھے ہوں گے اور دوسرے میں گناہ لکھے ہوں گے اور تیسرے میں اس پر اللہ عز و جل کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نعمتوں کے رجسٹر میں موجود سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لے۔ وہ اس کے سارے نیک اعمال کو گھیر لے گی، پھر ایک جانب ٹھہر کر عرض کرے گی، تیری عزت کی قسم، میں نے تو ابھی اپنی پوری قیمت بھی وصول نہیں کی، لہذا باقی گناہ اور نعمتیں رہ جائیں گی، لیکن نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ عز و جل اپنے بندے پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں کو دگنا کر دیا اور تیری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اپنی نعمتیں عطا کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حبشی کی قیمت۔ مروی ہے کہ حبشہ کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رنگ اور نبوت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے، کیا خیال ہے کہ اگر میں بھی اسی طرح ایمان لے آؤں جس طرح دیگر لوگ ایمان لائے اور اسی طرح عمل کروں جس طرح انہوں نے عمل کیا، تو کیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جنت کا وعدہ ہے، اور جس نے سبحان اللہ کہا
اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہم کیوں کر ہلاک ہوں گے؟ تو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک آدمی قیامت کے دن اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ اگر اسے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو اس پر بھاری ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آئے گی کہ اگر اللہ عز و جل کی رحمت فضل شامل حال نہ ہو تو قریب ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں کو سیکھنے اور خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔